وسلم علیک یا حبیب۔ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے، قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے، چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے، پڑھتا ہے جس سے چادر پہ بولا، جسے چادر پہ بولا، یا حسنین کے نانا 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 نے جسے لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلاغ الاولا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ 3 مصرے کہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ اگلا مصرع نہیں آ رہا، لکھنے بیٹھے ہیں کہ 4 مصرے مکمل ہوں تو شعر بنے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ اگلا مصرع ہی نہیں آ رہا، لکھتے لکھتے رات بھی گزرتی رہی، لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی، یہاں آنکھ لگی وہاں قسمت جاگ گئی، حضور تشریف لے آئے خواب میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، سعدی کیا لکھا ہے میری شان میں سناؤ۔ ہائے سعدی کہتے ہیں، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ابھی پورا نہیں ہے، ابھی بس وہ آدھے ہی تھا، کچھ رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کتنا لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ سناؤ۔ تو آپ نے کہا، ذرا ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں کہا، حضور پورا نہیں ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ حضور نے کہا، سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ یہ ربائی میرے آقا نے مکمل کروائی، آئے محبت سے، بڑی برکت والا ہے۔ آپ خود دیکھیے گا محفل میں روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جسے چادر لیا، جسے چادر پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلاغ الاولا لہی کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی،
میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلاغ الاولا۔ اور نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، بلاغ الاولا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ۔ آئے محبت کے ساتھ وہ کلام پڑھتے ہیں، بزرگوں کے کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار، اور یہ وہ کلام ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اشعار مسجد نبوی شریف کے ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، مدینہ شریف گئے ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ پاک جو نہیں گئے ہیں انہیں ضرور اپنے حبیب کا صدقہ بلائے، اور ان کے صدقے مجھے بھی پھر حاضری نصیب فرمائے پروردگار۔ آئے محبت سے شامل ہو جائیے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، شب غردوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلق کلہم۔ درود ان پر سلام
یہی کہنا خدا کا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. میں جب یہ قصیدہ شریف پڑھتا ہوں مجھے رمضان شریف یاد آ جاتا ہے، کیونکہ روزے کا وقت ہوتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، اور دنیا بھر سے میسیجز کالیں آ رہی ہوتی تھی، اور شان رمضان میں وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم دیکھ ہی آپ کی وجہ سے رہے جب قصیدہ برد شریف آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ افطار ہوگی. وہ ایک روحانی منظر ہوتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو وقت آتا تھا نا، اور پھر اس کا پڑھنے کا ایک اپنا ہی ذوق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ امداد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو بات عقیدت سے کرے ہیں جی. کہیے سبحان اللہ، پڑھیں ذرا محبت سے. محمد سید الکونین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے مولا میرے مولا میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے تیرے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری. وہ محمد فخر عالم بادشاہ ہے سجا. ایک دن میرے آقا نے جبریل امی سے پوچھا، جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ آسمان پر ایک نور چمکتا ہے، ایک تارہ چمکتا ہے 70,000 سال بعد. کتنے سال بعد؟ فرماتے ہیں 70,000 سال بعد وہ نور وہ تارہ چمکتا ہے، اسے میں نے 72,000 بار دیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اگر وہ دوبارہ پہچان دکھایا جائے تو پہچان جائیں گے نہیں. کہتے ہیں سرکار جسے 72 بار دیکھا اسے کیسے بھول سکتا ہوں، 72,000 بار دیکھا ہو اسے کیسے بھول سکتا ہوں. بس میرے آقا نے ہلکا سا امامہ شریف پیچھے کیا، وہ نور میرے آقا کی پیشانی پر چمک رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا اور مومنوں پہ احسان کیا، اس میں اپنا حبیب بھیجا. مومنوں پہ اس پر احسان جتایا اللہ نے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا حبیب بھیجا. اور جبریل امی سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے جہان دیکھے ہیں، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امی نے کیا کہا؟ شاعر نے شعر لکھا، کہتے ہیں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم.
نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ گولڑے والے بابا کہتے ہیں مکھ چند بدن شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدن شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف اک مستانی، مخمور اک ان مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کا جان جہانا کا، سچ آقا کے رب دی میں شانا کا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ، ما اجمل کا سبحان اللہ، ما احسن کا سبحان اللہ، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا، کتھے جاڑیاں، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، آپ جیسا ہے۔ اما حلیمہ کے پاس آپ کی سہیلیاں آئیں، وہ کہنے لگی حلیمہ تو کہتی تھی میں بڑی غریب ہوں، بڑی مسکین ہوں، پہلے تو تیرے گھر سے کوئی روشنی نہیں آتی تھی، کبھی کبھار دیا جلتا تھا، اب تو تیرے گھر پہ ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، روشنی آتی ہے، بات کیا ہے؟ اما حلیمہ حضور کو لے کر آئیں، کہنے لگی جب سے اس لال کو لے کر آئی ہوں میری جھوپڑی روشن ہو گئی ہے، یہ ساری روشنیاں اس کی وجہ سے ہیں، میرے پاس تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، میں تو پہلے بھی غریب تھی، ابھی بھی غریب ہوں، لیکن جب سے اس کو لے کر آئی ہوں تو میں امیروں کی امیر ہو گئی ہوں۔ اما حلیمہ حضور کو گود میں لے کر بولی نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ امام شافعی فرماتے ہیں لی خمسۃ نطفی بہا الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ نطفی بہا الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ پانچ ہے، وہ پانچ ہے، وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم۔
اللهم صل وسلم وبارك علیہ. کہیے سبحان اللہ. اور مجھے انتظامیہ کی طرف سے کچھ فرمائشیں ملی ہیں، آئیں انہیں شامل کرتے ہیں. پہلے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی. ہم نے شروع کیا حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، پھر ہم آئے حضرت امام بصیری شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ. آئے اب کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کون حاتم؟ حاتم تائی کی بات کر رہے ہیں پیر صاحب، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب حاتم تائی کا ذکر کر رہے ہیں. سنیے پہلے واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو اور چس آ جائے گی اس شعر کی. امام حسن پاک کو حاتم تائی کا نواسہ ملا. وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ حاتم تائی کا نواسہ ہے. اس کے محل میں 7 دروازے تھے، اتنا سخی تھا. ایک فقیر، وہ بتا رہا تھا میرے نانا کے پاس جو ایک فقیر آتا تھا نا، ایک دروازے پہ آتا تھا، اسے وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا. وہی بندہ دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، اسے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا. وہی بندہ تیسرے دروازے پہ جاتا تھا، اسے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا. عموماً ہم کہیں سے گزر رہے ہوں، کسی سگنل پہ، کسی چوک پہ کوئی فقیر مل جائے، ہم اسے 150 حسب توفیق جو بھی دے دیں. واپس محمد عربی کے نام سے جانتے تھے میرے نانا کو دنیا. میرے آقا کے دربار کا، میرے نانا کے دربار کا ایک ہی دروازہ تھا. پر سن، میرے نانا کی بارگاہ میں جو سائل ایک بار آتا تھا نا، میرے نانا ایک ہی دروازے سے اسے اتنا دیتے تھے کہ اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پیر صاحب نے لکھا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے تھے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا میرے آقا واقع کیا جو تو کرم ہے شذبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. پھر ہم نے کہا نہیں سنتا ہی نہیں تیرا. شاعری شاعر کے مزاج کا بتاتی ہے کہ شاعر کا مزاج کیا تھا. کلام اعلیٰ حضرت میں پیر صاحب نے جب تضمین کہی ہے تو یہ تضمین بتا رہی ہے کہ نصیر الدین نصیر گولڑوی ہے. مزاج ہی ایسا تھا. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نو کمپرومائز تھا نا. یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی اگر مگر چوچا ہے ہی نہیں نا. حضور کی بارگاہ کی بات تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے کسی صورت. ہاں شان بیان کرنے والا ہے، اس کے جوتے ہم سر پہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ. پیر صاحب نے لکھا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جان
اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، بولو ان کی اوقات ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا خسروا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، خسروا عرش پہ اڑتا تیرا مانگنے کا شعور دیتے ہیں، پھر جو بھی مانگو حضور دیتے، مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں، میرے جد بھی ان کے غلام تھے، میں بھی ان کے در کا غلام ہوں، کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہیں طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را نہ غم سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تھا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تھا، تیرے سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، جولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا، تیرے ٹوکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تھا، تیرے ٹکڑوں لاکھا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا
جائے تو کہاں جائے حسنین کے نانا جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا تیرے ٹکڑوں پلے ڈالا کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر دینا ڈالا کا تیرے ٹکڑوں یا محمد نگاہ کرم کیجئے ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے گر تم نے ٹھکرایا تو یا رسول اللہ تو قسم ہے آپ کی ہم مر جائیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا تیرے ٹکڑوں ڈالا کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہم جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ مفت پالا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے مختہ سنیے مختہ
پیر صاحب خود بھی بڑے اہل علم آدمی تھے، لیکن پیر صاحب فرماتے ہیں تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کی شفاعت کا وسیلہ بھی بکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اعظم، جو میرا غوث اعظم، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، المدد یا غوث اعظم، 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 جو میرا غوث ہے اور لا حاضری تو میری ہو گئی، آپ جیسا آپ بولتے ہیں وہ کریں، اور پڑھنا ہے کیا؟ ایک لمحہ آتا ہے حاضری تو ہو جاتی ہے، اب پھر جی اچھا، انتظامیہ کی طرف سے کچھ فرمائشیں اور ملی ہیں، اس کے بھی چند اشعار شامل کرتا ہوں، آئے محبت سے درود شریف پڑھیے پہلے صلی اللہ علیہ۔ چلیں سنیں کلام سنیں، اپنی مرضی سے سناؤں، وہ تو ہر محفل میں ہی فرمائش ہوتی ہے، اپنی مرضی سے سناؤں، اچھا وہ تو میں نے پڑھنا ہی ہے، چلیں کلام میرا دل کر رہا ہے پڑھنے کو، دل کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، حالانکہ میں کرتا وہی ہوں جو میزبان کہتا ہے، لیکن کبھی کبھار دل کی بھی ماننی چاہیے۔ کہتے ہیں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں، مولا علی فرماتے ہیں جو زندہ ہے نا وہ مرا ہوا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ زندہ ہو گیا۔ ابھی اس پر بھی کسی اہل اللہ سے بات کی جائے تو بڑی ایک دنیا ہے، لیکن خیر ہم تو اوپر والی دنیا کی بات کرتے ہیں جہاں ہم دنیا داری لوگ ہیں، اللہ کرے ہمیں روحانیت نصیب ہو پروردگار۔ وہ کہتے ہیں جی، شاعر نے لکھا تیری راہ میں، دیکھو نا میرے بابا جی زندہ ہو گئے، زبانیں تو روک سکتے ہو، دلوں سے کہاں نکالو گے؟ تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری رہا ہوں،
یوں جینے کا سامان، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں۔ پہلے واقعہ سناتا ہوں پھر اس کے بعد شعر سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بازار سے گزر ہوا، آقا علیہ السلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مالک سے پوچھا کہ یہ کتنے کا دیتے ہو؟ مالک یہودی تھا اس کا، تو اس نے کہا کہ 2 درہم یا 2 دینار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑا یہ میرا تیرا سودا ہوا، رک میں تجھے تیرے پیسے لا کے دیتا ہوں۔ نبی پاک نے جو وقت دیا تھا حضور پیسے لینے گئے، یہاں حضور پیسے لینے گئے، پیچھے ایک اور خریدار آ گیا اس یہودی کے پاس۔ اس نے کہا کہ جی یہ گھوڑا کتنے کا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میں بیچ چکا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا میں 2 درہم یا 2 دینار کا بیچ چکا ہوں۔ تو وہ مالک دوسرے بندے نے کہا کہ جی میں تجھے اس کے 5 درہم یا 5 دینار دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ وہ یہودی تھا پہلے ہی، اس کو لالچ آ گئی، اس نے وہ گھوڑا دوسرے خریدار کو یہاں دیا ہی تھا، پیچھے سے حضور تشریف لے آئے۔ یہ کان بھی کھلے رکھیے گا، دل کے بھی کھلے رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میرا تیرا سودا ہوا تھا، میں اپنے وقت سے پہلے یہ تیرے پیسے لے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ کب ہوا سودا؟ میرا آپ کا تو کوئی سودا نہیں ہوا۔ تو حضور نے کہا کہ میرا تیرا سودا ہوا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو جب اس نے گواہ کا کہا تو اس نے کہا آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا تو گواہ کا کہتی ہے۔ نبی پاک خاموش ہو گئے۔ جب اس نے گواہ کا کہا، پیچھے سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں جو حضور کہہ رہے ہیں بس وہی سودا ہوا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسا حضور کہہ رہے ہیں وہ سودا ہوا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ یہ تو گواہ آ گیا۔ تو لوگ چلے گئے، گھوڑا مل گیا، وہ مالک بھی چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے کہا، خزیمہ جب میرا اور اس کا سودا ہوا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، تم نے گواہی کیوں دی؟ حضرت خزیمہ کے جملے سنیے، کہنے لگے حضور میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ تو ایک گھوڑا ہے، آپ کے کہنے پر تو ہم نے اللہ کو مانا ہے، دیکھا تھوڑی تھا، آپ نے کہا ہے تو ہے۔ حضور آپ جو کہتے ہیں، میں کیا، کافر بھی کہتے ہیں صادق و امین ہے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ حضور میرے آقا خوش ہوئے، رحمت للعالمین نے کہا، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر مسئلے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم، جہاں خزیمہ ہوگا وہاں اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر لی جائے گی۔ اب یہ شعر سنیے پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ کہتا ہے شاعر، تیری راہ میں جا دیے رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں۔ شیر نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، توجہ ہے، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ کیے جا رہا ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ کیے جا رہا ہو، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں۔ اور یہ میری بات ہے، لکھا شاعر نے ہے، قلم شاعر کا ہے، پر آواز میرے دل کی ہے۔ جو مانگا ہے میں نے وہ تم نے دیا ہے،
میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، تیری راہ ہمیں جا دیے جا رہا ہوں، جو مانگا ہے میں نے وہ تم نے دیا ہے، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، تیری راہ ہمیں جا دیے جا رہا ہوں، تیری راہ ہمیں جا دیے، بولو بولو تیری راہ ہمیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے بولو تیری راہ ہمیں جا دیے۔ ملے گا ایسا نعت کا؟ نعت بھی سنا ہے اور نعت بھی سکھائے، تیری راہ ہمیں جا دیے۔ سنیے شعر، سنیے میرا پسندیدہ شعر، بولیے سبحان اللہ۔ سارے ہی شعر کمال ہے اس کے، پر یہ میرا پسندیدہ شعر جس کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا۔ بولیے تیری راہ میں جا دیے۔ پہلے وہ شعر یاد کر لو، پھر اس شعر کا مزہ آئے گا۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، حضور آپ جیسے ہیں ویسی، میرا دامن چھوٹا ہے آپ کے خزانے زیادہ ہیں، حضور آپ جیسے ہیں ویسی، عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے، وہ دیے جا رہے ہیں میں لیے جا رہا ہوں، وہ دیے جا رہے ہیں میں لیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب انتظامیہ کی فرمائش، کہیے سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا ہے ماشاءاللہ آل رسول پیر سید بشیر شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، تو شاہ جی بھی آ جائیں گے اور محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ میرے آقا کے نعت خانوں سے پیار کرنے والی شخصیت اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اسلام آباد کا۔ میرا بچپن کا تعلق ہے شاہ جی سے، ابھی کا نہیں ہے، جب 2005-6 کا۔ کہیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے ختم رسول، پہلے نعرہ ہو جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اے ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم
تم سا کوئی نہیں، کونین ہے تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، بولو تاجدار ختم آدم صفی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، آدم صفی اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کوہ طور پہاڑ پر، یا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو آواز آتی ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شب معراج ہمارے آقا کو نیند سے اٹھا کر بلا کر دیدار کرایا جا رہا ہے۔ قصہ طور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق، قصہ طور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق، کہ خود کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، تمہارے شبری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی، ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذیشان نبی ہے سب، لیکن ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا،
ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے. دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں. دکھیوں پہ کرم کرنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. پیر سید بشیر شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، شاہ جی کا خیر مقدم کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بولیے سبحان اللہ. شاہ جی کے ساتھ ماشاءاللہ میری آنکھوں نے دیکھا زیغم بھائی بھی تشریف لائے، اللہ پاک سلامت رکھے. بولیے سبحان اللہ. اونچی آواز سے. کھانا میں نے نہیں کھایا ہوا، آواز آپ کی نکل رہی. زور سے بولو سبحان اللہ. اب بولو اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، کسیاں کا مداوا کون کرے، کسیاں کا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول. جزاک اللہ. منقبت پڑھو. کہیے سبحان اللہ. جی شاہ جی. شاہ جی کا حکم ہے ایک نعت شریف اور شامل کرتا ہوں، پھر وہ شاہ جی نے 2-3 کلام کا کہا ہے اور منقبت پھر انشاءاللہ شامل کرتا ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کر. میرے آقا کے معجزات ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیے. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. یہ مصرع آپ نے کہنا ہے. انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا.
وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی۔ ایک سفر پر تھے نبی پاک علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ نبی پاک علیہ السلام عصر پڑھ چکے تھے، مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، حضور آپ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ اب علی یہاں نماز جا رہی ہے فرض، اور یہاں محبوب آرام فرمائے۔ علی نے کہا محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے، نماز تو آ جائے گی واپس، پتا تھا۔ لیکن جب نماز عصر قضا ہوئی نا تو مولا علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور ایک قطرے نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو چھوم لیا۔ حضور بیدار ہوئے، پوچھا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے آقا نماز عصر قضا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ بس آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھنے تھے اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب نے دوبارہ سورج کو پلٹا دیا، پھر عصر کا وقت آ گیا۔ شاعر نے موجہ لکھا، کہتے ہیں جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ، ہاں چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاند کو توڑ دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، چلو بھائی چلو لے کے جا رہے ہوں جہنم میں ڈالنے کے لیے، آگ میں ڈالنے کے لیے۔ میرے آقا کا پاور چیک کیجیے، اللہ اکبر۔ حضور کیا کیا کر سکتے ہیں اور حضور کیا کیا کریں گے؟ کوئی پوچھے نا حضور کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس کو جواب یہ دینا، یہ پوچھ کے حضور کیا کیا نہیں کر سکتے۔ فرشتے نار کی طرف لے جا رہے ہوں، آگ کی طرف لے جا رہے ہوں، میرے آقا کیا کیا کر سکتے ہیں؟ شاعر نے لکھا رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے وہ ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاند کو توڑ دے۔ آخری شعر اور مقطع کہتے ہیں ایک جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کی طرف سے وار ہوا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے پاس لگا تو آنکھ کا ڈیلا ہی ہاتھ میں آ گیا، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، تو آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر آ گئے، دشمن کی طرف سے وار ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا اور جوڑ دی دوبارہ۔ پوچھا اب کیسا دکھتا ہے قتادہ؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اب تو پہلے سے بھی بہتر دیکھ رہا ہوں، اب تو وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا، بینائی پہلے سے زیادہ آ گئی ہے۔ شاعر نے لکھا مقطع، کہتے ہیں لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی،
وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ لو آب پاک سے جوڑ، ہاں وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار، وہ لو وہ جو چاق چاند وہ توڑ دیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر یا اللہ جس کی آواز بلند ہو آج اس کے نصیب بھی بلند ہو جائیں، جو کہے قربان ہے، ایک میں ہی نہیں، کیا بات ہے پیارے بچوں، سلامت رہو، ایک میں ہی نہیں پر کانانا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، لائے ہوئے دامن، یہ کریموں کی یہ نسل سلیموں کی اور لجپال گھرانہ ہے،
یہ میسج دیا ہمیں بابا جی نے کہ عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، لوگوں یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا قربان زمانہ ہے۔ وہ پڑھ چکا ہوں پہلے، اللہ چلیں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اور بڑا ذوق بنا اس کلام میں، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ زیغم بھائی کسی وجہ سے، شاہ جی مجھے پتا ہے کسی وجہ سے لیٹ پہنچے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، پروردگار۔ شاہ جی ہاسپٹل میں تھے کسی دوست کے یہاں، یہ شامل کرتا ہوں، چلیں ایک شعر اور اس کا اور برکت ہو جائے گی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے بتہا، وہاں کیا جو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو شعر پہلے نہیں پڑھا تھا وہ پڑھتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ
تیرا مجھ سے سولا کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا آقا ہو میرا غوث اعظم ہو میرا شاہ جیلا ہو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا جزاک اللہ بڑی نوازش منقبت کے چند اشعار شامل کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور سادات موجود ہیں، علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، آئیں حضور کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس کہ کسی مالک کو راضی کرنا ہونا تو اس کے بچوں سے محبت کرو، پھر مالک کو اس نوکر سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ آئے میری بڑی ہوئی منقبت مشہور زمانہ دنیا بھر میں میری حوالہ و پہچان الحمدللہ زہرا کے بچوں کا، اس کی فرمائش بھی ہے، آئے محبت سے شامل ہو جائیں۔ میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا، سنو خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے، میرے دل کی زمین پہ ہے، میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، قدم زہرا کے بچوں کا۔ کیا رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ نطفی بہا ہر البباء العاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، تعریف کے محتاج نہیں، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت
زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی، کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے جو جس کو چن لینا اس کے دل سے دنیا کی محبت دور کر دیتا ہے، تو پھر اسے دنیا کا غم ہوتا ہی نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے جی، دنیا والے مجھے پکڑیں گے یا چھوڑیں گے، ہیں جی۔ زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ یہ کلام جب مجھے ملا تھا نا تو شاعر نے مجھے کہا تھا کہ اس دوران ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ میں ذکر اہل بیت زیادہ کرتا ہوں الحمدللہ، کئی جگہ بلایا ہی منقبت پڑھنے کی وجہ سے جاتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ ان کے بچوں کے نام سے پہچانا جا رہا ہے جی۔ تو وہ شاعر نے اس دوران بڑے لوگ وہ کہنے لگے جی یہ اپنا والا یہ ادھر ادھر والا ہے، تو وہ بڑا کراچی میں اس دوران ہوتا تھا میرے ساتھ، میں ذکر زیادہ کرتا رہا، تو شاعر نے لکھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کوششیں کرنے والے کر کچھ نہیں پاتے تھے، انہوں نے کہا یہ شعر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر۔ ایک شعر اس میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، سید تنویر شاہ صاحب نے لکھا، وہ کہنے لگے میں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ طرز بھی آپ ہی نے بنانی ہے، پڑھنا بھی ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اتنا مشہور ہوگا دنیا بھر میں، میرے آقا کے غلام اسے پڑھیں گے، فرمائشیں کریں گے۔ وہ شعر یہ ہے، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ پیغام ہے میرے آقا امام حسین پاک کا۔ کہا تھا نا اس کو، جناب حر کو کہا تھا جب 3 محرم کو وہ یزید کا پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ بیعت کر لیں نہیں تو یہ ہو جائے گا، امام کو ڈرانے آیا تھا، امام نے کہا کہ اب جا کے میرا پیغام دے دے، میں وہ نہیں جو گردش حالات میں رہے، جا کر کہو یزید سے اوقات میں رہے، جا کر کہو یزید سے اوقات میں رہے، نہ تخت و تاج مجھ کو دکھا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ جو حسینی ہے وہ حق کا پرچم اٹھا کے بابا جی کی طرح، کسی دوست نے مجھے کلپ بھیجا، اس پر ایک بندہ بابا جی کو لے کر آ رہا تھا اور وہ تقریر کر رہے تھے، یہ شعر ادھر لگا ہوا تھا، پیچھے آواز، کہنے لگے زہیب بھائی دیکھیں، میں نے کہا یار یہ شعر اب صحیح جگہ فٹ ہوا ہے، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، پر مجھے گرنے نہیں دیتا، مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا
چوکا گلستان پیمبر کا مکتا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا سرکار غوث اعظم 2017 میں جب میری پہلی حاضری ہوئی بغداد شریف میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ منظر. اللہ اکبر. نہ جانے کیسی کیسی مخلوق دیکھی ہے میں نے اس بارگاہ میں, اور وہ پتہ نہیں کس کس رنگ میں ہوتی ہیں, اور وہ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی زبان میں سرکار بغداد کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, اور ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے رنگ میں وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. زیادہ تر میں نے قافلے جو اردو بولنے والے جب وہ چادر شریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں, جب اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لبوں پر یہ منقبت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے ایسے کنٹینیو کیا ہے. آئے محبت سے پڑھتے ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم خدا را, میرا خالق سب ہے فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظر آنا, میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے, میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے, سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر, کہاں مجھ سا یہ نکما, کہاں آستا تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت نام, شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام, جی سوغانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت نام سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ اما خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت نام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچ سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کا ہے رضا وہ سلام تو سلام اب سنا ہو ذرا مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ ذکر رسول آل رسول اما زہرا بطول یہ سلام آج زان قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن لوگوں نے اس محفل پاک میں دام در میں قدم سخن حصہ لیا ہے ان کی عمر میں عمل میں ایمان میں عزت میں رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ ان کو آفات و بلیات اور حادثات و فسادات سے معمون رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما۔ امت مصطفیٰ کے دونوں جہان پہ در فرما۔ نبی کریم کی سیرت و صورت نصیب فرما۔ اطاعت اتباع نصیب فرما۔ گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما۔ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ ملت اسلامیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال اور صدق کے مقال عطا فرما۔ مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صوم و صلاۃ کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ کا ادب عطا فرما۔ آل بیت رسول کی عشق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کی غلامی نصیب فرما۔ خدا بندہ مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر۔ صلاح الدین سے ہر قلب میں ایمان پیدا کر۔ دلوں کو مرکز بیر و وفا کر۔ حریم کبریا سے آشنا کر۔ جنہیں نانی جمی بخشی ہے تو انہوں نے بازو حیدر بھی عطا کر۔ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاش کر۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کی جائز شرعی حاجات قبول فرما۔ سب کی عمر میں عمل میں ایمان میں عزت میں رزق میں برکت اور رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما اور اندر سب کو نیکی کی توفیق کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وآل بيته واصحابه اجمعين۔ اللهم ربنا یا شافی الامراض یا دافع البلیات یا حل المشکلات، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ دوامہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں ہیں سب کو اپنی بیماری سے شفاء کاملہ عطا فرما۔
اللهم ربنا یا شافی الامراض یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا قاش المہمات یا مصب الاسباب یا من البرکات یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب ربنا افتح بيننا وبين قومنا اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم ربنا يشفنا فانك خير الشافعين ربنا تقبل منا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان